مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، آج جمعہ کی رات ہے، اور جمعہ کی جو رات ہوتی ہے وہ بہت مبارک ہوتی ہے، بہت بابرکت ہوتی ہے، بہت عظمتوں والی رات ہوتی ہے۔ 5 راتیں ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ 5 راتیں، اس میں سے ایک جمعہ کی رات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ رات ہر ہفتے میں ایک دفعہ ہمارے پاس آتی ہے۔ اللہ والے اس کو بہت وصول کرتے ہیں، اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ دعا تو پورے ہفتے میں کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، اور مانگنی ہی چاہیے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ مانگتے مانگتے انسان اللہ کے عاشقوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اگر آپ غور کریں اور ان کی زندگی پر نظر دوڑائیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اللہ سے مانگتے بہت ہیں. ابھی میں بھروچ سے آ رہا ہوں، وہاں والوں نے ایک بات بہت عجیب بتائی. اس علاقے کے ایک بڑے آدمی کہا مولانا ان کو آپ نے دیکھا؟ میں نے بولا جی میں نے دیکھا. پہلی رمضان سے آخری رمضان تک یہ 1:30 بجے کے قریب مسجد میں آتے ہیں، 2 بجے ایک کونے میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 4 بجے ہاتھ نیچے رکھتے ہیں مسلسل. بولے ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے، وہاں 55 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی پبلک ہے ماشاءاللہ، ابھی تو مسجدیں بھری ہوئی ہے. لیکن 1 سے 20 تک تو کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے. 1 سے 20 رمضان تک کچھ لوگ مسجد صاف کر رہے ہیں، مسجد کو دھو رہے ہیں، کچھ مسجد کا کام ہو وہ کر رہے ہیں. لیکن بولے یہ ایک بندہ پہلے روزے سے، پہلی رات سے 1:30 بجے مسجد میں آنا، 1:30 پونے 2 کو کچھ نمازیں پڑھنی اور اس کے بعد ایک ہی بیٹھک میں بیٹھ جانا اور اللہ سے مانگنا. بولے 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے. ابھی ان کو دیکھتے دیکھتے تو ہم کو کئی سال ہو گئے اور ابھی یہ بڑی عمر میں بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے مانگنے کا معمول نہیں چھوڑا ہے اور اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے. مانگنے والے تو ایسا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ تو تیار ہی ہے دینے کے لیے. اللہ کے خزانوں کے تو دروازے ہی نہیں ہیں. اللہ کے خزانوں کی تو ساری چیزیں دینے کے لیے ہی ہے، لینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں. اور وہ بنائی ہمارے لیے ہی ہے کہ آپ مانگو میں آپ کو دوں گا، آپ مانگیں گے میں قبول کروں گا. دل کی حاضری سے مانگنا اور یقین کے ساتھ مانگنا، مجھے کوئی کمزور مت سمجھنا. اللہ تعالیٰ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے. ہمارے اللہ ہو اور ہم پریشان ہو، اس کا مطلب ہم مانگ نہیں رہے. مانگنے والے بہت خوشحال ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ہدایت مانگنی ہے. سب سے بڑی چیز. ہر نماز میں ہم مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم. اگر کسی کا انتقال ہونے والا ہو اور وہ اس سے پہلے 2 رکعت پڑھے وہ بھی پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. سیدھے راستے پر چلنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہوگا کہ بار بار اس کو دہرانے کو کہا کہ آپ بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں. آپ تراویح میں آپ جتنی رکعتیں ہیں ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. نماز میں بار بار سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، اور اس میں بنیادی چیز اہدنا الصراط المستقیم. پیارے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا، جس پر آپ کا انعام ہوا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ تمام انبیاء سیدھے راستے پر تھے، سارے صدیقین سیدھے راستے پر تھے، سارے شہید لوگ سیدھے راستے پر تھے اور سارے نیک لوگ سیدھے راستے پر ہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے. ایک بزرگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی دعا مانگتے تھے، بڑی بڑی دعا مانگتے تھے. میری بہت تمنا تھی ان سے ملنے کی، میں مل نہ سکا. حرم شریف میں بھی کافی مرتبہ آنے جانے کا الحمدللہ اتفاق ہوا، لیکن مقدر حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی. اس کا ایک افسوس بھی ہے. نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے خاص خادم سے ملاقات ہو گئی حرم شریف میں. میں نے کہا یار حضرت کے بارے میں کچھ ہم کو بھی بتاؤ. اس نے کہا مولانا خلاصہ یہ حضرتوں کا سنتوں پر چلنے کا ایسا معمول تھا اور اللہ کے نبی کی ایسی محبت تھی اور اللہ کے عشق میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے جیسے اسپنج کے اندر پانی بھر جاتا ہے نا، اس کو اگر نچوڑو تو پورا پانی 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 نکلتا ہے.
دیکھنے میں تو اسپنج ہے لیکن نچوڑو گے تو پانی پانی ہے. ایسا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پورے بدن میں اسپنج میں جو پانی ہوتا ہے اس طرح ان کے بدن میں اللہ کی محبت سرایت کر چکی تھی. یہ اللہ ہی اللہ کرتے تھے, اللہ ہی اللہ کرواتے تھے, خانقاہ میں رہتے تھے اور عجیب اور غریب بولے ان کی کیفیت تھی. جب اچھے تھے تو ایک مجلس ہوتی تھی روزانہ, اور جب ان کو لقوہ لگ گیا تو آخری 10 سال تک روزانہ 4 مجلسیں کرتے تھے. کہ اب بیمار ہو گیا, اب بستر پہ ہوں, اب دین کا کام زیادہ کرو. بڑھاپا بھی ہے, لقوہ بھی ہے, اب کے بعد تو کوئی عمر نہیں ہے, اب آرام کرنے کا وقت نہیں ہے, اب تو موت آنی ہے, اب تو قبر میں جانا ہے, اب تو اللہ کے پاس جانا ہے, اس کے بعد کوئی چانس بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مناتے تھے, راضی کرتے تھے. اس نے مجھے کہا کہ بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں, حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہر رات عید کی رات لگتی تھی اور ہر دن عید کا دن لگتا تھا. ان کے ساتھ والے بھی ایسے اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے, اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے. حکیم اختر صاحب کیا دعا کرتے تھے پتہ ہے؟ حکیم اختر صاحب دعا کرتے تھے, پیارے اللہ یہ جو صدیقین ہے نا, صدیقین یہ بہت اونچا مقام ہے, اور سب سے ابھی کا آخری مقام صدیقین. وہ کہتے تھے اللہ مجھے آپ صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے, میں اتنا نیک بنوں, اتنا نیک بنوں, آپ کے ایسے مقبول بندوں میں شامل ہوں کہ آپ مجھے صدیقین میں شمار کریں, اور صدیقین میں بھی جو فرسٹ نمبر کے لوگ ہیں ان میں شمار ہوں. وہ مانگ کس سے رہے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. دنیا کا سوال نہیں ہے, یہ آخرت کا سوال ہے. آخرت کی بات کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, اپنے دکھڑے اللہ کو سنا رہے ہیں. ان کے وہ مرید نے کہا, حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا, اور الحمدللہ اللہ نے مجھے صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچایا. میں وہاں پہنچا اور میں نے دیکھا اس کے آگے تالے لگے ہوئے تھے, وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے, اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا. تو بندہ کیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ جو اس کے دل میں ہوتا ہے نا وہ مانگتا ہے, اور جو مانگتا ہے اللہ اس کو وہ دیتا ہے. کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں. حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کسی اہل دل کی صحبت, کسی اہل دل کی صحبت, کسی اللہ والے کی صحبت, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. جب کسی کو اللہ والوں کی صحیح معنوں میں صحبت مل جاتی ہے اور اس میں کچھ وقت وہ چھوٹا بن کے زندگی گزار لیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی لائف میں 4 چاند لگا دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر بھی ڈاکٹر بننے کے بعد فوراً کلینک شروع نہیں کرتا جب تک کسی ماہر ڈاکٹر کی صحبت میں رہ کر دیکھتا نہیں ہے کہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو جب تک انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کچھ وقت گزارتا نہیں ہے, عام طور پہ اس کو زندگی گزارنے کا طریقے کا پتہ نہیں چلتا. وہ ذکر بھی کر رہا ہے, وہ گناہوں سے بچ بھی رہا ہے, لیکن پھر وہی ہفتے میں 1 دن گناہ ہو جا رہا ہے, پھر بچ رہا ہے 7 دن تک, پھر گناہ ہو جا رہا ہے. وہ بریک مضبوط نہیں ہو پا رہی ہے. اسی لیے کسی اللہ والے کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہو اور ان سے ہم بیعت بھی ہوں, اور صرف بیعت نہیں, بیعت برائے بیعت, برکتی بیعت, صرف برکت نہیں. بھائی وہ تو جماعت کو کھانا کھلا دو تو بھی برکت تو مل جائے گی, تو کام چل گیا. بولے نہیں, جماعت کو کھانا بھی کھلاؤ اور آپ جاؤ بھی جماعت میں, آپ خود بھی وقت لگاؤ, آپ خود بھی چٹائیوں پر سو, آپ خود بھی تہجد میں اٹھو, آپ خود بھی ایک ایک کے پاس جاؤ, ایک ایک کے در کو کھٹکھٹاؤ, اور اللہ کی اور ایمان اور یقین کی اور اللہ سے ہونے کی اور اللہ کی بڑائی کی اور اللہ کی طاقت کی اور اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی وحدانیت کی. اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں. پہلے بھی اللہ نے کیا تھا, ابھی بھی اللہ کریں گے, آگے بھی اللہ ہی کریں گے. یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور ایک اللہ خالق ہے, باقی سب محتاج ہے. باقی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ تنہا بادشاہ ہے. ایک اللہ سے ہونے کو بولو, اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان بنے گا. اور کتنے لوگ ہیں ان کے اندر بے دینی ہوتی ہے, جب اس کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر امت کا درد آئے گا, اور یہ وہ درد ہے جو انسان کو پھر پوری زندگی لگانے پر, بار بار نکلنے پر, گھش میں بیٹھنے پر, ملاقاتوں میں جانے پر اور تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے پر, یہ درد انسان کو مجبور کرتا ہے.
فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، نبی والی فکر. اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. تو جماعت کو کھانا کھلانا مستقل الگ چیز ہے، اور خود وقت لگانا یہ اہم چیز ہے. بالکل اسی طرح کسی اللہ والے سے بیعت ہو جانا یہ برکت کی اچھی چیز ہے، لیکن بیعت ہو کر ان کی معمولات کی پابندی کرنا، اس کی برکت سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل پر محنت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. اسے جینا بھی آ جاتا ہے، اخلاق سے رہنا بھی آ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں رہنا بھی آ جاتا ہے. سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. ان سے ملنے کی یہی ہے راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جنہوں نے راستہ دیکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جڑو تو شارٹ کٹ راستے سے وہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے. ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. مجھے ایک جگہ سفر میں جانا ہے، میں نے راستہ نہیں دیکھا ہوا ہے، میرا تو پہنچنا ہی مشکل ہے. کتنوں کو پوچھوں گا، کب پوچھوں گا، کیسے جاؤں گا، مشکل ہے. اور اگر ایک آدمی میرے ساتھ ہو جائے یا ایک آدمی کہے کہ مولانا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو موبائل میں جو ہے نا میپ ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں، اس کی برکت سے آپ پہنچ جائیں گے. میرا اکیلے اپنی سوچ سے اپنے دماغ سے پہنچنا مشکل ہے، لیکن کوئی ساتھی میرے ساتھ ہو جائے، کوئی میپ میرے ساتھ ہو جائے تو میرا پہنچنا آسان ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اگر کوئی کسی اللہ والے سے اگر وہ صحیح معنوں میں جڑ جائے گا اور ان کی معمولات کی پابندی کرے گا اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے اگر اس کے اندر تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اور وہ اپنے آپ کو مٹائے گا اور اللہ کے ذکر پہ اپنے آپ کو لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے گا. اللہ والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے شقی اور بدبخت نہیں ہوتے، محروم نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے. یہ تھے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ایک تو بڑی عجیب دعا کرتے تھے، بڑی عجیب دعا، بہت سمجھنے کی بات ہے. وہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یا جامعوں پڑھتے تھے، یا جامعوں یا جامعوں یا جامعوں، فجر بعد اور مغرب کے بعد. اور کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ پیارے اللہ، جن اللہ والوں کو ہم سے مناسبت ہے اور ہمیں ان سے مناسبت ہے، ان کا دل ہمارے سے اور ہمارا دل ان سے مل رہا ہے، ان سے ملنے کے سب راستے آسان کر دے. ان سے ملاقات کرا تاکہ ان سے مل کے ہم بھی آپ کا تعلق حاصل کر سکیں. اللہ بہت سے اللہ والے ایسے جو آپ کے مقبول ہیں، لیکن ان کا مزاج اور ہمارا مزاج ملتا نہیں ہے. ان سے ہماری ملاقات ہی نہ کروا، کہیں ایسا نہ ہو بے ادبی ہو جائے تو ہم محروم نہ ہو جائیں، تاکہ وہ بھی جنت میں جائے اور ہم بھی جنت میں جائیں. بھائی کسی کو کامریج سے صورت آنا ہو وہ کامریج سے آ جائے، اور کسی کو ادھنا سے آنا ہو ادھنا سے آ جائے. مقصد صورت میں آنا ہے، چاہے راستے میں ہماری ملاقات نہ ہو. تو ہمارا مقصد اللہ کا تعلق ہے. کتنی بہترین دعا اور کیسی سمجھداری کی بات. ابھی ایک اللہ والے کا مزاج ہمارے سے میچ نہیں کھا رہا ہے اور ہم چلے گئے ان کے پاس، اور کوئی بے ادبی ہو گئی اور ان کے دل سے کوئی آگ نکل گئی تو ہماری بربادی کا سامان بھی ہو سکتا. اسی لیے کیا دعا کرتے تھے، کیا سمجھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے اونچے مقام سے نوازا. اے اللہ، جن اللہ والوں کا مزاج ہم سے ملتا ہے، ہمارا ان سے ملتا ہے، ان سے سب ملنے کے راستے آسان کر دے تاکہ ان سے مل کے آپ کا نام سیکھ سکے اور آپ کے قریب ہو سکے. اور پیارے اللہ، بہت سے اللہ والے ایسے ہیں وہ ہماری سر آنکھوں پر ہم ان کا ادب کرتے، احترام کرتے، اکرام کرتے ہیں، لیکن ان کا مزاج ہم سے نہیں ملتا، ہمارا مزاج ان سے نہیں ملتا. اللہ ایک کام کر، ہماری ان سے ملاقات ہی نہ کر، تاکہ ان کی دعاؤں میں بھی رہے اور ان کی نظر سے گرے بھی نہیں. ان کی کتابوں میں بڑی باریک باتیں ملتی ہیں. اگر کوئی چاہتا ہو کہ میں بد نظری سے نہیں بچ پا رہا ہوں، بد نظری ہو جا رہی ہے، موبائل کا غلط استعمال ہو جا رہا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شارٹ کلپ پہ سنتے رہو، انشاءاللہ ایسی تقویت ملے گی کہ بد نظری سے نفرت ہو جائے گی.
نظر کی حفاظت کا شوق پیدا ہو جائے گا. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شارٹ کلپ ہے. ان کی ساری کتابیں، ان کے سارے بیانات کا خلاصہ یہ ہے، آج کے دور میں تم نظر کی حفاظت کر لو، تم اللہ والے ہو جاؤ گے. آج کے دور میں بار بار اس کا ذکر کرتے. ان کی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھ کے بہت سے اللہ والے ہو گئے. پہلے الگ زندگی تھی، وہ کتاب ہاتھ میں لگی، اس کو پڑھا، سوچ چینج ہوئی، اللہ کی طرف آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول بھی کر لیا. اتنی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے اللہ کی تلاش. میں دیکھتا تھا اپنے پڑھنے کے زمانے میں بہت سے بچے وہ کتاب کو تلاش کرتے تھے اور لا کے پڑھتے تھے، اور میری آنکھوں نے دیکھا ان کی زندگیاں چینج ہوئی. وہ دنیا کی تلاش میں تھے، وہ دنیا کی محبت میں تھے، وہ نامحرموں کے چکر میں تھے، وہ کرکٹروں کے پیار میں تھے. جیسے ہی اللہ کی تلاش پڑی، وہ سب چیزوں سے ہٹ کے ایک اللہ کی تلاش میں لگے. اور اللہ کو تلاش کرنے والا تو اللہ کو پا ہی لیتا ہے. اس دنیا میں آج تک ایسا کوئی آدمی نہیں آیا جس نے اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اسے اللہ کی محبت نہ ملی ہو. اس دنیا میں آج تک ایسا کوئی آدمی نہیں آیا. من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا. اللہ کرے کہ یہ کتاب اللہ کی تلاش یہ ہمارے ہاتھ لگے تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے فضل سے اپنے عاشقوں میں شامل فرمائے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب بری نظر کا لگنا حق ہے، بعض بری نظر ایسی ہوتی ہے کہ پورا انسان کو گرا دے. العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. جب بری نظر کا لگنا حق ہے تو اللہ والوں کی اچھی نظر کا لگنا بھی حق ہے. یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا ہے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر لگی تھی ان کو. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا کام میں نہیں جڑتے تھے. وہ تو اپنا ماشاءاللہ پڑھا رہے تھے اور بہت اچھا پڑھا رہے تھے، زبردست پڑھا رہے تھے. عربی کی کئی شروحات لکھی ہے اور بہت اچھے جید عالم دین تھے. ہاں، میرا ابا اچھا کام کرتے، اتنا معلوم تھا، ابا اچھا کام کرتے، لیکن وہ کام میں لگنا، ساتھ دینا وہ معمول نہیں تھا. وہ انتقال سے ایک دن پہلے جو بلایا اور پرسنل ملاقات کی اور اپنا امامہ اتار کے جو ان کے سر پہ رکھا، او ہو وہ ساری کیفیتیں چینج ہوئی. بڑے بڑے اللہ والے جمع ہوئے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اب کل کو نظام الدین مرکز پہ صبح میں بیان کون کرے گا، کس کا بیان ہو؟ مشورہ ہوا، بولے کہ یہ یوسف کا کرو. وہ جوان تھے، وہ ٹائم پہ کم عمر تھی. بڑے بڑے اللہ والوں نے کہا کہ یہ یوسف، مولانا یوسف صاحب کا کروا دو. ان کا بیان کروایا اور ان کی جو باتیں سنی لوگوں نے. سارے اکابرین کہتے ٹینشن کی بات نہیں ہے، جو زبان الیاس بولتا تھا وہی یوسف بول رہا ہے. وہ کیفیت منتقل ہو گئی، وہ نظر لگ گئی، وہ باپ کی دعا کام آ گئی. ہاں، آج ہی ایک ساتھی ملے بھروچ میں، کہنے لگے مولانا میرا ابو بہت نیک تھے، کئی سال انہوں نے امامت کرائی، میرے لیے بہت دعا کرتے تھے. میں ناسمجھ آدمی، ان کی بات میں آنے کو تیار نہیں. میری آوارہ جیسی زندگی ہو گئی، میرے دوست لوگ جیسے ویسے مل گئے. میں بھی بھروچ میں چین پہن کے، ہاتھ میں کڑا پہن کے اور بھائی گیری کی طرح زندگی گزارنے لگا. بے چین، پریشان حالات میں، تکلیفوں میں، اندھیروں میں. کیچڑ کو پانی سمجھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا میں ہی خوشحال ہوں، اور میرے اپنے کام نہیں بنتے تھے، میرے اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے، میری خود کی زندگی تنگ ہو گئی تھی. اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے لاک ڈاؤن کا وقت آیا، عمرہ کر کے آیا. بس اللہ تعالیٰ نے آج میرا ہاتھ پکڑا اور آج اللہ تعالیٰ ان سے بڑا دین کا کام لے رہا ہے. آج ہی ملاقات ہوئی ان سے. اس وقت مجھے دل میں آیا اس کے ابو نیک تھے نا، اس کے ابو کی دعائیں کبھی نہ کبھی اس کو لانا ہی تھا. کتنا اللہ والے ایسے کہ کبھی کبھار ان کے بچے ہلکے سے لائن سے ہٹ رہے تھے، بعد میں ایک وقت آیا دل پہ چوٹ لگی، باپ کی دعا ڈائریکٹ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا. اسی لیے کبھی بچے آگے پیچھے بھی ہو رہے ہو تو ہمیں دعا کا پاور کم نہیں کرنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد اللہ میرے بچے، میرے پیارے بچے یہ ہیرے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ آپ کے ولی بنے، آپ کو راضی کریں، یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا کام کریں.
مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح اللہ ان سے بھی دین کا کام لے لے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ آپ کے بندے ہیں، باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے، میں باپ ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، میری سن لیں، میری اولاد کو قبول کر لیں، کل کو یہ میری جنازے کی نماز پڑھائے، کل کو میری قبر پہ آ کے بار بار ایصال ثواب کرے۔ اے اللہ میرے بچوں کو، میرے پوتوں کو، میرے نواسوں کو، میری فیملی کو نیک اور دیندار بنا دے، میرے جانے کے بعد ایسا نہ ہو یہ سب دنیا دار ہو جائیں۔ اے اللہ یہ بچوں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، ان کو حافظ بھی بنانا ہے، عالم بھی بنانا ہے۔ آج باہر کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہے، موبائل کی دنیا بہت اور ہے، انٹرنیٹ کی فراوانی بہت اور ہے، لیکن آپ تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے اور باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے۔ ایک باپ فقیروں کی طرح ہاتھ اٹھا کر آپ سے بھیک مانگتا ہے۔ میرے بچوں کے بارے میں ایک ایک کا نام لے کے اللہ جب ڈائریکٹ جاتی ہے تو میری سن لیجئے نا، ان کو سنبھال لیجئے، ان کو ترقی دیجئے، ان کے سینے میں قرآن اتار دیجئے، ان کے جمعہ میں بیانات ہو، یہ درس قرآن دے، یہ درس حدیث دے، یہ عالم بنے، یہ سال میں جائیں، امت کی فکر کو لے کے گھومیں، یہ ہر گشت میں شامل ہو۔ اے اللہ ایک باپ دعا کرتا ہے، آپ کی دعا آج نہیں تو کل ورنہ 20 سال کے بعد ضرور رنگ لائے گی، آپ کی اولاد اللہ کی طرف آئے گی اور آپ کے پوتے بھی اللہ کی طرف آئیں گے۔ دنیا مانگنے والوں کو دنیا دیتا ہے تو دین مانگے اس کو دین نہیں دے گا اللہ۔ پیسے مانگنے والوں کو پیسے دیتے ہیں، کاروبار مانگنے والوں کو کاروبار دیتے ہیں، چیزیں مانگنے والوں کو چیزیں دیتے ہیں، بنگلے مانگنے والوں کو بنگلے دیتے ہیں، گاڑیاں مانگنے والوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، اچھا موبائل مانگنے والوں کو اچھا موبائل دیتے ہیں، اچھی بزنس مانگنے والوں کو اچھا بزنس دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو، بری چیز ہے نا، اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو، عافیت مانگو، بڑا گھر مانگو، پرسنل بزنس مانگو، بار بار حج عمرے کی توفیق مانگو، وسیع مکان مانگو اور اللہ تعالیٰ سے چین سکون والی زندگی مانگو، راحت آرام اطمینان مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی مانگو اور گناہوں سے بچنا بھی مانگو۔ بہت سی مرتبہ پیسہ آتا ہے عیاشیاں لاتا ہے، بربادی لاتا ہے، پھر انسان پیسے کے نشے میں اور بزنس کے نشے میں ایسا ڈوبتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے لیے وقت ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے، اور اس کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اس کو وقت نہیں دوں گا نا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور تو اللہ کو وقت نہیں دے گا تو وہ چلے گا، بولے اللہ کو میں نہیں جانتا ہوں، اللہ بڑے خزانوں کا مالک ہے، بہت دے گا تجھے، بولے نہیں، یہ سب نقصان برداشت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جو بھی ہو جائے وہ دیکھا جائے گا، نعوذ باللہ۔ بولتا نہیں ہے، اس کا عمل بتاتا ہے، اس کا فعل بتاتا ہے، اس کا انداز بتاتا ہے، اس کا طریقہ بتاتا ہے، اس کا عمل بتاتا ہے، اس کی عملی زندگی بتاتا ہے۔ یہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا سوائے اللہ کے۔ اللہ میں آپ کو ناراض کروں گا، باقی سب کو خوش کروں گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث شریف میں اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو خوش کرنا یہ صحیح بات نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو خوش کیا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اللہ سب کو راضی کر دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے صلح کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتا ہے۔ جتنے نیک لوگ ہیں اللہ سے صلح کر لی، اللہ نے ان کے اور خاندان والوں کے درمیان صلح کر دی، سب ان سے محبت کرنے لگے، سب ان سے خوش ہو گئے۔ زیادہ محنت نہیں کی سب کو خوش کرنے کی، سب کو راضی کرنے کی، زیادہ اس چکر میں نہ پڑے، وہ زیادہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے، اللہ تعالیٰ نے سب کو راضی کر دیا۔ اور یاد رکھنا اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں نا اس کی موت اچھی آتی ہے، اس کا اینڈ اچھا ہوتا ہے، اس کا انجام بہتر کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو اس کا انجام برا کر دیتے ہیں، موت بری آ جاتی جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا۔ ہمیں کسی طرح اللہ کو خوش کر لینا ہے تاکہ انجام اچھا ہو، اور جس کا انجام اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ اس کو جنت دینی ہے اور جنت میں چین سکون ہے تو دنیا میں اس کو چین سکون دے دیتے کہ ابھی سے ہی چین سکون سے رہ، آرام سے مر کے پھر ہمیشہ کے لیے چین سکون میں ہی رہنا۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں جو دنیا میں چین سکون نہ دیکھے وہ کیا جنت میں جائے گا۔ اگر اللہ کو اس کو جنت دینی ہوتی تو دنیا میں اس کو چین سکون دیتے، اس کو اپنا بناتے۔ تو جب اللہ راضی ہوتے ہیں انجام بہتر ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں پھر انجام برا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھے، قریب کے ہی رہنے والے تھے، ان کی زندگی کی تمنائیں کیا تھی؟ تھوڑا سا آگے سے آ جائے، قریب اور آ جائے، تکلیف نہ ہو اس طرح سے، تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ باہر والوں کو بھی اندر آنے کا موقع ملے۔
ایک شخص تھے، حافظ عالم تو نہیں تھے، لیکن زندگی کی کچھ تمنائیں تھی، کچھ چاہت تھی، کچھ ارادے تھے. اور آج کل لوگ اپنی دل کی چاہت مخلوق کے سامنے رکھتے ہیں. او بھائی، مخلوق کے اپنے کام نہیں ہو رہے، ہمارے ماں باپ کے اپنے کام نہیں ہو رہے، ہمارے دوستوں کے اپنے کام نہیں ہو رہے، یہ سب پریشان ہیں اپنے کاموں کو بنانے کے لیے، تو یہ ہمارے کام کہاں بنائیں گے؟ یہ لوگ ہمارے کام کہاں سنواریں گے؟ بس لوگ میری عزت کریں، ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اللہ جب محبت کریں گے تو آٹومیٹک سب کے دل میں محبت ڈال دیں گے. اللہ کے ہو جائیں گے تو سب ملے گا. لوگوں کے پیچھے محنت کریں گے کچھ نہیں ملے گا. وہ 15-20 لوگ خوش ہو جائیں گے، پھر کوئی ایک غلطی ایسی ہوگی کہ وہ 15-20 لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، سب کری کرائی محنت پہ پانی پھر جائے گا. ایک اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ مجھے کسی طرح اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. تو کیا کرنا؟ مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، بس گناہ نہیں کرنا. ایک کام ہے وہ بھی نہ کرنے کا. ایک تو ہوتا ہے کام کرنے میں محنت ہے، اب ایک کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ بھی نہ کرنا ہے، صرف گناہ نہیں کرنا ہے. بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ابھی گناہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، بد نظری نہیں کرنی ہے. جہاں رہے اچھے انسان بن کے رہے. باپ ہو اچھے باپ بنے، اکریموا اولادکم، آپ اپنے اولاد کا اکرام کرو. شوہر ہیں اچھے شوہر بنے، بھائی ہیں اچھے بھائی بنے. مولانا میرا بھائی اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ اس کا مقدر ہے، تو اچھا سلوک کر، یہ تیرا مقدر ہے. ہمیں جیسوں کے ساتھ ویسا نہیں ہونا ہے. کوئی برائی کا معاملہ کرے، ہمیں اچھائی کا معاملہ کرنا ہے. کیوں؟ ہمیں نبی والے اخلاق سیکھنے ہیں، ہمیں صحابہ والے اخلاق سیکھنے ہیں. چوتھے نمبر پر اسی کی محنت کرائی تھی اکرام مسلم. اپنے حقوق کو بھولتے ہوئے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. ایک اچھے انسان بن کے ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو خاتمہ برا ہو جاتا ہے. اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال آپ کو سناؤں. ایک شخص تھے، ان کی دل کی تمنا تھی، اصل میں جب لوگ حج میں جاتے تھے نا تو ان کا دل بڑا دکھتا تھا. خوش ہوتے تھے، لیکن یہ کہ یار میری لبیک نہیں، میں قبول نہیں ہوا، کاش میں بھی جاتا، میں بھی حج کرتا اور وہاں جاتا، مینا جاتا، عرفات میں سب لوگ دعا کرتے، میں بھی دعا کرتا، مزدلفہ میں رات میں بھی گزارتا، شیطان کو کنکری میں بھی مارتا، وہ طواف زیارت میں بھی کرتا، وہ صفا مروہ کی سعی میں بھی کرتا، وہ زمزم کا پانی میں بھی پیتا، وہاں ایک قرآن پڑھ کے 1,00,000 قرآن کا ثواب لے لیتا، ایک طواف کر کے 1,00,000 طواف کا ثواب لے لیتا. ہندوستان کا 1 ریال اگر صدقہ کرے تو 23 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 1 ریال صدقہ کرے تو 23 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ہمارے نوساری میں تو ایک مستورات ہے، وہ پورا سال صدقہ جمع کرتی ہے، وہ صدقہ بہت نکالتی ہے، وہ دیتی بھی رہتی ہے پورا سال غریبوں کو. ہم سوچ نہیں سکتے اتنا وہ دیتی ہے، اور پورے سال کا صدقہ جمع بھی کرتی ہے تھوڑا سا، اس کے ریال بنواتی ہے اور لے جاتی ہے، ریال بنوا کے لے جاتی ہے اور وہاں جا کے وہ صدقہ کرتی ہے، تاکہ 1 ریال صدقہ کرے تو 23 لاکھ روپے ملے. تو مجھے جس نے بتایا نا، میں نے اس کو پوچھا کہ یہ عورت میمن ہے؟ اس نے کہا ہاں میمن ہے. بہت سے لوگ ہیں، کوئی وہاں گیا ہے، اس کو فون کر کے بولتے ہیں یار 100 ریال میری طرف سے صدقہ کر دینا، 23 کروڑ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. روئے زمین پر بڑی عظمتوں والی جگہ ہے، بڑی زبردست اور بڑی قیمتی جگہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اتوار کو رات میں کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ مکہ مکرمہ میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اور مدینہ منورہ میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، سنڈے کو رات میں انشاءاللہ حافظ جی میں. آج کا کچھ ٹاپک الگ ہے، بات سمجھنی ہے، ایک بات سمجھ کے دل پر بٹھانی ہے اور دل پر بٹھا کر لے جانا ہے، اور ہمیں بھی ایک اچھے اور نیک انسان بن کے زندگی گزارنی ہے اور اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. آج کی رات بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے. شب قدر ہونے کے امکانات بہت ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ہے ہی، امکانات بہت ہیں. جمعہ کی رات کی بڑی ویلیو ہے، اور آج رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ، طاق رات ہے، وہ بھی 25ویں طاق رات، جس کی بڑی اہمیت ہے.
کئی مرتبہ لائف میں 25 کو بھی شب قدر آئی ہے اور جمعہ کی رات بھی ساتھ میں جمع ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے شب قدر ہو اور ہمیں تو ہر تاکرات ایسے ہی گزارنی ہے جیسے یہی شب قدر ہو, تاکہ رمضان گزرے تو ایک تو ہمیں مل ہی جائے. تو اسی لیے ایک جذبے کے ساتھ کہ اللہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے لا بٹھا دیا ہے, انشاءاللہ اب میں اپنے آپ کو چینج کر دوں گا انشاءاللہ. تو وہ شخص حج میں جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے تڑپتے, اب کرے تو کیا کرے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی شروع کر دی, پیارے اللہ میں ہر سال حج کرنا چاہتا ہوں, ہر سال حج, ہر سال حج, ہر سال حج. ان کی تمنا ہو گئی, ان کی چاہت ہو گئی. کوئی بڑا کام ہو نا, گھر میں شادی ہو, 2 مہینے باقی ہو, تھوڑا نظام آگے پیچھے ہو رہا ہو, بندہ ہر دعا میں کہتا ہے اللہ شادی ہے, اللہ شادی ہے, اللہ شادی ہے. وہ دل دماغ پہ چھا جاتی ہے وہ دعا. ان کے دل دماغ پہ چھا گیا کہ مجھے ہر سال حج کرنا ہے اور رمضان میں آخری عشرے میں مجھے اعتکاف کرنا ہے. مسجد نبوی شریف میں, مسجد نبوی شریف میں 50,000 کے قریب لوگ اعتکاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے تو اللہ ہمیں بھی قبول کر سکتا ہے. مانگنے کی ضرورت ہے, مانگنے کی کمی ہے, تمنا بنا کر کے مانگنا. ایک بزرگ فرماتے ہیں, ان کی خود ملاقات ہوئی, وہ بزرگ ابھی موجود ہے, وہ خود فرماتے ہیں جس کا خلاصہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تمنا, ان کی دعا, ان کے جذبات اور اللہ سے مانگنا اور اللہ کو کہنا اور یقین کہ اللہ بلا لے گا اور وہ سارے خزانوں کا مالک ہے, اور جب اللہ بلا لے گا تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے, وہ جب لبیک لکھ دے گا تو انتظام بھی کر دے گا, جو ہاتھی دے گا وہ ہاتھی کے دانت بھی دے گا, ہاتھی کو چارہ بھی دے گا, ہاتھی کا نظام بھی چلائے گا, جو اللہ حج پہ بلائے گا وہ نظام بھی چلائے گا, وہ لے بھی جائے گا, وہ لے بھی آئے گا اور غیبی نظام چلے گا. وہ کسی اور سے کہاں کہہ رہے, وہ تو اللہ سے ہی کہہ رہے تھے. حضرت فرماتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے. حج ایسے نہیں ہوتا کہ ہر مہینے ہو جائے, سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. 53 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا. کہا نا مجھ سے مانگو میں دوں گا. انہوں نے تمنا بنا کے مانگا کہ اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں, اپنی آخرت بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تو مانگ رہا ہے دنیا, مانگنے والے کو دنیا دیتا ہوں, تجھے ہر سال حج کی توفیق دے دوں گا. وہ اندر کی طلب, وہ درد, وہ کیفیت, وہ کوڑن, اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا. حضرت فرماتے تقریباً انہوں نے 53 مرتبہ کے قریب مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بھی فرمایا. 53 سال کے قریب اللہ ان کو رمضان میں لے گئے, انہوں نے وہاں پر عمرہ بھی کیا ہوگا اور انہوں نے مسجد نبوی شریف کا اعتکاف بھی کیا ہوگا. ان کی ایک تمنا تھی, حج میں بھی یہی دعا کرتے, مدینہ منورہ میں بھی یہی دعا کرتے اور اپنی دعا میں بھی یہی دعا کرتے. وہ کیا دعا مانگتے تھے, اللہ میں مدینہ منورہ کی پیاری موت چاہتا ہوں اور جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہوں. یہ کسی اور سے نہیں کہہ رہے, یہ اللہ سے کہہ رہے, اور جس سے کہہ رہے ہیں نا وہ سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ دلوں کے حال کو اور دلوں کی طلب کو اور دلوں کی تڑپ کو اور بندوں کی باتیں کو اور بندوں کے ارادے کو اور ان کے دل کے جذبات کو اور ان کی دل کی چاہتوں کو, اور اندر تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کی اپنی کیا کیفیت ہے اور انسان کیا چاہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پیارے اللہ میں جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہوں, آپ میری مدد فرمائیے اور میرے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیے. آپ کا شکر ہے آپ نے حج والی دعا تو قبول کر لی, ہر سال حج بھی ہو رہے ہیں, مسجد نبوی میں اعتکاف والی دعا بھی قبول کر لی, اعتکاف بھی ہو رہے ہیں. اب یہ بھی جب وقت آئے جب قبول کر لینا, جب وہ 2 قبول کی ہے تو انشاءاللہ میرا اللہ یہ بھی قبول کرے گا. وہ حج بھی کرتے رہے, آخری عشرے میں اعتکاف بھی کرتے رہے. جب 2 قبول ہونی تھی تو تیسری کیوں قبول نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کو کیسی موت آئی پتہ ہے, کیسی موت آئی. اتنی مبارک نسبتیں جمع ہوئی کہ ایک انسان تمنا ہی کر سکتا ہے. یہ سب ان کو مانگنے سے ملا. مولانا ہمیں کیوں اتنا سب نہیں مل رہا ہے, ہم مانگی کہاں رہے بھائی, دکان پہ 10 گھنٹے لگاتے ہیں, آدھا گھنٹہ نہیں مانگتے. ہم NRI گھراک آ جائے تو 2 گھنٹے تک وقت لگاتے, بات کرتے, پتہ ہے نفع زیادہ ہوگا. دنیا کے پیسے کو جانتے ہیں, اللہ کے پاس کے خزانوں کو نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو ہم بھی مانگتے. وہ مجھے بتایا نا ابھی بھروچ میں ایک آدمی پہلے رمضان سے آیا ہے, 2 بجے دعا شروع کرتا ہے, 4 بجے دعا ختم ہوتی ہے ان کی. پہلے رمضان سے 24 آج کتنا 25ویں رات ہے, پابندی سے کوئی آوے نہ آوے 2 بجے دعا کے لیے بیٹھتے. ایک ہی بیٹھک میں بیٹھ کے 3:45 تک دعا ہوتی ہے ان کی, 3:45 4 بجے تک. میں تو سن کے تعجب میں رہ گیا. اب کل میری ان سے ملاقات ہوگی, میں نے کہا ان سے دعا کی درخواست کروں گا. یار ایسے لوگ ہمارے زمانے میں بھی دیکھ لیں, آپ ان کو پہچانے نہیں, آپ کبھی کہہ نہیں سکتے کہ یہ آدمی اتنی دعا کر رہا ہے.
نوساری میں ایک آدمی نے مجھ سے ملاقات کی، ایک دم سیدھا سادہ آدمی ہے، ایک دم سیدھا سادہ، کوئی ملے تو سلام بھی نہ کرنا پسند کرے۔ میرے دادا نے مجھے کہا جانتے ہیں اس کو کون ہے ثاقب؟ میں نے کہا دادا نہیں جانتا ہوں۔ 70 سال ہو گئے، 70 ایئرس ہو گئے، یہ ہر سال رجب شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ 70 سال ہو گئے، یہ ایسی آخرت بنا رہے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھنا ہے، یہ کوئی فقیر آدمی نہیں ہے بولے، یہ اللہ والے وہ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں بولے، اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ اب وہ 70 سال ہو گئے تو رجب آنے میں 6 دن باقی تھے، تو میں نے تھوڑا سا ان کو مستی مذاق کی، کیسے ہو، خیریت سے ہو؟ ہاں بیٹا اچھا ہوں۔ میں نے کہا بابا رجب آ گیا، روزے شروع ہو گئے کہ نہیں؟ رجب کے روزے شروع ہوئے کہ نہیں؟ مجھے کہنے لگے تجھے معلوم نہیں ہے رجب میں 5 دن باقی ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ پکا آدمی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس زمین پہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ان کے پاس وقت ہے، اللہ کرے وہ خوش نصیبوں میں اور آپ بھی شامل ہو جائیں، اور ہم بھی مرے تو اللہ کہے کہ دنیا میں جو لوگ مجھے راضی کرتے تھے اس میں سے ایک تو بھی تھا۔ یہ نہ کہیں کہ جو لوگ مجھے ناراض کرتے تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد تھی، اس میں سے ایک تو بھی تھا، اور آج میں تجھ سے سخت ترین ناراض ہوں۔ تو نے میری نعمتیں کھائی ہے اور مجھ سے بغاوت کی ہے اور بد نظری کی ہے، اور تو گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ کے آ گیا ہے۔ یہ نہ کہیں۔ آج تک لائف ایسی گزر رہی ہے، اسی کی نعمت کھا رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہے، بد نظری نہیں چھوڑ رہے، موبائل کا غلط استعمال نہیں چھوڑ رہے، دوستوں کے ساتھ مل کے غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہے، بیوی کے ساتھ مل کے رات سونے سے پہلے 15 منٹ کی وہ غیبتیں بند نہیں ہو رہی ہیں، غیبتیں چل رہی ہے، سگے ماں باپ کی غیبت ہو رہی ہے، بھابھی دیرانی جیٹھانی ننان سب کی غیبتیں ہو رہی ہے، اور رات کو اللہ کو سخت ترین ناراض کر کے میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر میں دھیان نہیں لگتا، اٹھ بھی جاتے تو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ کہاں سے مزہ آئے گی؟ رات تو غیبت کی ہے۔ ایک کاش بیوی کے ساتھ مل کے محبتوں کے ساتھ مشورہ کیا جاتا، میں تیرے گھر والوں کی کوئی غیبت نہیں کروں گا، تو میرے گھر والوں کی کوئی غیبت نہ کرنا، ہم دونوں محبت کی بات کریں گے، بچوں کی بات کریں گے، کام کی بات کریں گے، تعلیم کریں گے، دین کی کچھ بات کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے۔ تو میرے گھر والوں کی مت کر، میں تیرے گھر والوں کی نہیں کرتا۔ غیبتیں کرنے سے آج تک بربادی ہوئی ہے، بچے نافرمان ہوئے ہیں اور بے برکتی ہوئی ہے، اور اچھا نہیں لگ رہا ہے، زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آ رہا ہے، اور آگے اور خطرہ ہے، اور مزہ نہیں آئے گا، اور بے چینی لگے گی، اور حالات آئیں گے۔ کیا بہتر ہو کہ نہ تو غیبت کر نہ میں غیبت کروں، تو تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ ماحول سجے گا۔ اور دعا، اللہ غیبت نہیں چھوٹ رہی، گھر میں 5-6 لوگ بیٹھتے تو بھی غیبت ہوتی ہے، اب بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو بھی غیبت ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں وہاں غیبت ہو رہی ہے، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی چچا کی غیبت، کبھی چاچی کی غیبت، کبھی پھوپھی کی غیبت۔ اللہ کو سمجھ میں نہیں آتا کہاں جاؤں، کیسے بچوں۔ میں بچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچا لیجیے، آپ مجھے بچا لیجیے، آپ مجھے بچا لیجیے۔ اندر کی طلب ہوگی نا، اندر کی مایا، پہلے تو یہ کہ انسان کی سوچ کیا ہے، اگر وہ نیک بننا چاہے گا اللہ ویسا سب نظام چلا دے گا، اور اگر اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نیک نہیں بننا ہے، اس کو پیور آدمی نہیں بننا ہے، اس کو موت کے وقت کلمے کی زیادہ تڑپ نہیں ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنے اس کا زیادہ شوق نہیں ہے، اور دنیا میں عاشق رسول بنے اس کی زیادہ طلب نہیں ہے، ہلکی پھلکی طلب ہے، اللہ کے یہاں وہ نہیں دیکھا جاتا، اندر کی سچی طلب دیکھی جاتی۔ اندر کی طلب کیا چاہتا ہے میرا بندہ، جب بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے۔ آج کی مجلس میں کچھ ایسا کریں کہ نیت کریں انشاءاللہ گناہ نہیں کرنے، مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ رمضان کا مہینہ پہلی نسبت، مدینہ منورہ کی سرزمین دوسری نسبت، آخری عشرہ تیسری نسبت، مسجد نبوی میں وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے چوتھی نسبت، روزے کی حالت میں تھے پانچویں نسبت، وضو کی حالت میں تھے چھٹی نسبت۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو ایسی موت دیتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت تھا ساتویں نسبت، فرض نماز چل رہی تھی آٹھویں نسبت، اور سجدے کی حالت میں تھے نویں نسبت، اور اور وہ جنت کے ٹکڑے پر تھے حضور علیہ السلام کے بالکل پڑوس میں، اور سجدے میں گئے تو اٹھے ہی نہیں۔ 53 حج بھی مل گئے، 53 دفعہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کر لیا، اور حضور کے قدموں میں انتقال بھی ہو گیا، اور سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ موت بھی ان کو مل گئی، اور ان کی جنازے کی نماز بھی ہو گئی، اور ابھی صحابہ کے پڑوس میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب نہ بظاہر حافظ علی میں نہ کوئی زیادہ وقت لگا ہے، تو کیا ہے یہ اندر کی طلب ہے، یہ دعا ہے۔ پتا تھا میرا اللہ ایسا کر سکتا ہے، میں جس سے مانگ رہا ہوں نا اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے،
میرے ابو کے پاس اگر 100 روپے ہے، میں نے 5 روپے لیے، ابو نے دے دیے، تو ان کے پاس اب 95 ہی بچے، اور میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے 10 ارب دے دیے۔ اللہ کے خزانوں میں 1 روپے کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ کمی کہاں ہوتی ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کی کوئی چیز کی۔ اللہ اکبر، اللہ سے مانگنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایسا لگتا ہے حرم شریف کا واقعہ ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، بازو میں ایک بڑی عمر کے چچا تھے، اس طرف نوجوان تھا۔ بڑی عمر کے چچا کہہ رہے ہیں اللہ مجھ خربوں پاؤنڈ عطا فرما، روپیے پیسے نہیں، پاؤنڈ، اور پاؤنڈ میں بھی لاکھ ارب خرب نہیں، خربوں، اور زور سے آواز بلند ہو گئی، اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما، اللہ مجھے عافیت سے خربوں پاؤنڈ عطا فرما، اللہ مجھے عافیت سے خربوں پاؤنڈ عطا فرما۔ حضرت فرما رہے میں تو مزہ لے رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا ہے بندہ، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے خربوں پاؤنڈ کی تو اللہ کی نظر میں، اللہ سے مانگ رہا ہے، کسی سے تو نہیں مانگ رہا۔ بولے پتہ نہیں نوجوان کو کیا ہوا، اس نے چچا کو ہاتھ مارا، بولے چچا دونوں پیر قبر میں تھوڑا کم مانگو نا یار، بہت مانگتے ہیں آپ۔ بولے حضرت کو بھی ہنسی آ گئی اس کی بات سن کے۔ جو مانگنے والا رکتا نہیں ہے، جس کو اللہ کو راضی کرنا ہو نا، وہ رکتا نہیں ہے، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ کبھی کوئی پیچھے سے پتھر بھی مار دے تو بھی آگے ہی چلتا ہے، جا معاف کر دیا، آگے چلتا ہے۔ مقصد اللہ کو پانا ہے، رکوں گا۔ ابھی جو گاڑی ہر بار رکتی رہے گی وہ منزل پہ کب پہنچے گی؟ وہ تو کچرا ہے تو بھی سائڈ پہ جا رہا ہے، کوئی آئے تو بھی سائڈ پہ جا رہا ہے، کچھ آ گیا سامنے وہ بھی سائڈ پہ جا رہا ہے، اور گاڑی تو منزل پہ ہی رکتی ہے۔ ہماری منزل تو اللہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تعریف کر رہا ہے، یہ برائی کر رہا ہے، ارے جس کو جو کرنا ہو کرے، مقصد اللہ کو پانا ہے، اور میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہت فاسٹ جانا ہے ہمیں تو اللہ کی طرف، کون سی رات قبر میں ہوگی وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت نے وہ نوجوان کو ہاتھ مارا، بیٹا بولے جی یہ چچا تیرے سے مانگ رہے ہیں؟ اس نے بولا نہیں بیٹا، یہ جس اللہ کے پاس مانگ رہے ہیں نا، اس اللہ کے لیے خربوں پاؤنڈ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اس کو زیادہ سمجھ رہا ہے خربوں پاؤنڈ کو، کیا پتہ یہ چچا کہیں مسجدیں بنانے والے ہو، کہیں غریبوں کو مکان بنا دینے والے ہو، کہیں غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، ان کی شادیاں کرانے والے ہو، کہیں غریبوں کو حج عمرے میں بھیج کے دعا لے کے آخرت بنانے والے ہو۔ تجھے ان کی نیت کا کیا پتہ ہے؟ تجھے کیا پتہ ہے چچا کوئی غلط ہی کام کرنا چاہ رہے ہو، یہ اچھے اچھے کام کرنا چاہ رہے ہو، یہ غریبوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہو؟ تب جا کے وہ شرمندہ ہو۔ 15ویں 25ویں رات بھی ہے، جمعہ کی رات بھی ہے، جمعہ کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، طاق رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ ایک آدھ مرتبہ ہمت کر کے صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتے ہیں نا پونے گھنٹے کی، ایک آدھ مرتبہ پونے گھنٹے کی دعا بھی کر ڈالیں۔ بات یہ چل رہی تھی جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو خاتمہ اچھا کر دیتے۔ ان سے اللہ راضی تھے، ان کو یہ چیزیں مانگنے کی کس نے توفیق دی؟ 53 حج کا سوال کرنے کی کس نے توفیق دی؟ اللہ کو دینا تھا، ان کو توفیق دی تاکہ مانگے اور جائے تو قدر ہوگی، ڈائریکٹ مل جائے تو قدر نہیں ہوگی۔ انسان پیسہ کماتا ہے نا تو قدر ہوتی ہے، اور اس کو ڈائریکٹ آ جائے تو ابو کا انتقال ہوا آ گیا تو اس کو قدر ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی توفیق دی اور ان کو قبول بھی فرمایا جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے۔ بات یہ چل رہی تھی اللہ راضی ہوتے تو اینڈ اچھا آتا ہے، اللہ کرے اللہ میرے اور آپ سے بھی راضی ہو تو اینڈ اچھا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بہت مالدار آدمی تھا، بہت پیسے والا، لوگ اس کے پیسوں کی مثال دیتے تھے، اور وہ اپنی مستی میں مست تھا، اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، سب رشتہ دار لوگ جمع ہوئے۔ اس نے حضرت سے کانٹیکٹ کیا کہ حضرت ہماری زندگی بہت غفلت میں گناہوں میں گزری ہے، اور میرا امی کا انتقال ہوا ہے اور سارے بچے اور رشتہ دار لوگ جمع ہوئے ہیں، تو کچھ 2-4 دین کی بات بتا دے، شاید ہم بھی کچھ اللہ کی طرف آ جائیں۔ ابھی سب کے دل نرم ہے، ابھی تک تو پیسے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیسوں کی مستی میں ہے، دنیا سمجھ میں آ رہی ہے، سر چڑھ کے بول رہی ہے، قبر آخرت اور اللہ سے ملاقات بھولے ہوئے ہیں، اگر آپ آ کے 2 بات کر دیں گے آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت فرماتے میں موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے چلا گیا۔ حضرت بھی جانتے تھے کہ بہت مالدار آدمی ہے، اگر یہ اللہ کی طرف آ جائے گا نا تو یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، انشاءاللہ اللہ کے دین کا فائدہ ہوگا، اس کا اپنا فائدہ ہوگا، یہ تو نہیں کرے تو اللہ کوئی اور نظام چلا دے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا اور جا کے ماں کے مقام پر بیان کیا، ماں کیا چیز ہوتی، سب رونے لگے، اس کے دل پہ بھی بہت بات لگی،
کہ یار میں تو پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن سب سے بڑا خزانہ تو ماں تھی، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. بہت رویا، بولے وہ روتے روتے سب. پھر اس نے حضرت کو کہا، حضرت آج آپ نے جو بات کی نا میرے دل پہ لگی، اور میں نے 3 نیتیں کی آج کی مجلس میں. 3 نیتیں، اللہ کریں کہ یہ ہم لوگ بھی کر لیں. حضرت نے پوچھا کیا نیتیں کی؟ اس نے کہا حضرت سب سے پہلی نیت یہ کی کہ اب میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کا بیان میرے دل پہ بھی لگا، اور میں بہت گنہگار ہوں، کیا منہ بتاؤں گا اللہ کو، تو کم سے کم پیارے نبی جیسا چہرہ ہی بنا لوں تاکہ شاید اللہ کو رحم آ جائے. حضرت میں نے داڑھی رکھنے کی نیت کر. بہت اچھا بیٹا، ابھی رکھی نہیں، ابھی تو نیت کی ہے. بہت سے لوگ نیت کرتے ہیں لیکن نیت پہ عمل نہیں کرتے. حضرت فرماتے میں نے سن لیا، اچھی بات ہے نیت. حضرت نے فرمایا دوسری کیا نیت کی؟ تو اس نے کہا حضرت آج تک تو میرا نمازوں کا بھی مسئلہ تھا، لیکن میں نے نیت یہ کی کہ اب میں حافظ قرآن بھی بنوں گا انشاءاللہ. بس اب بننا ہے بولا. اب آخرت سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح میری ماں چلی گئی نا، اتنا پیسہ، گھر، بنگلہ، دولت، دھن دولت، بہاروں میں تھی میری ماں، موت نے اس کو نہیں چھوڑا، یہ موت مجھے بھی نہیں چھوڑے گی حضرت. اب حافظ بنوں گا. بہت اچھا. حضرت تیسری بات یہ ہے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھوں. 3 بڑی بڑی نیت کر. اور عام طور پہ یہ تینوں نیت ایسی ہے کہ اس کی برکت سے آخرت بہت بن جاتی ہے. کچھ سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. اب اس نے کہا حضرت آپ کا جو بیان ہوا تھا نا، جو میرے دل پہ لگا تھا نا، اور میں نے 3 نیتیں کی تھی نا، الحمدللہ میں تینوں نیتوں پہ قائم ہوں الحمدللہ. حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ پہلی نیت آپ کے سامنے ہی ہے. حضرت نے فرمایا وہ تو دکھ رہا ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، اور خلاصہ یہ کہ بہت سکون محسوس کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں اللہ مجھ سے خوش ہو. کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر پیارے نبی سے ملاقات ہو، وہ یوں نہ کہہ دے جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا نا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں. والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، داڑھی والا چہرہ اللہ کو پسند آیا. صحابہ نے رکھی، اللہ نے کامیاب کیا. اللہ والوں نے رکھی، اللہ نے کامیاب کیا. آج بھی جن لوگوں نے رکھی ہے وہ اس بات کے گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے. لوگ ادب سے بات کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں. حضرت دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہو چکا ہوں. میں نے قرآن کو صحیح کیا، قرآن کو پڑھا، ناظرہ قرآن پڑھا، میں حافظ بھی ہو چکا ہوں. اور حضرت تیسری بات آپ سے جو میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ راضی ہوتے ہیں نا تو اینڈ اچھا کر دیتے ہیں، موت اچھی دے دیتے ہیں. اللہ کرے اللہ میرے سے آپ سے خوش ہو جائے. اور موت جب اچھی دینا چاہتے ہیں نا تو زندگی بھی اچھی کر دیتے ہیں. سب مل جاتا ہے انسان. اگر انسان اپنے خاتمے کی فکر کر لے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے تو انسان آٹومیٹک کسی کو نہیں ستائے گا. جس کو پتا ہو مر کے اللہ کے پاس جانا ہے وہ کہاں کسی کو ستائے گا، وہ کہاں کسی کو تکلیف دے گا، وہ کہاں کسی کا برا چاہے گا. وہ تو ہر ایک کی خیرخواہی کرے گا، وہ تو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. تیسری بات اس نے کہی، اس پہ حضرت بہت خوش ہو گئے. حضرت میں نے اپنے ساتھ ایک آدمی رکھ لیا ہے، میری کمپنی پہ جب بھی میں ہوتا ہوں وہ نماز پڑھا ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور سفر اور حضر میں بھی اس کو ساتھ لے جاتا ہوں کہ جب بھی وقت ہو تو وہ امامت کر لیا کریں اور ہم نماز پڑھ لیا کریں. حضرت فرماتے ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت آیا. اس نے کہا عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں گے. اب نماز پڑھ رہے، امام صاحب کو آگے کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کو پیار ہو گیا. حضرت فرماتے میں بڑے تعجب میں رہ گیا کہ کیا زندگی تھی. پیسوں کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ کو بھول کے زندگی گزار رہا تھا، اتنا پیسہ تھا اس کے باوجود بے چین تھا. ایک بیان دل پہ لگ گیا، 3 نیتیں کر ڈالی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ نیت کرنا پسند آ گیا. داڑھی بھی رکھ لی، حافظ بھی ہو گیا، 5 وقت کا نمازی بھی ہو گیا. اب اس کا اینڈ اچھا لانا تھا نا، تو وہ بیان کی نیت کا ایسا اثر ہوا کہ اللہ نے اس کی لائف چینج کر دی. سکون والی زندگی گزار کے لوگ کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے فرض نماز کے لیے کھڑا ہے اور تکبیر میں کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں اس کا اینڈ اچھا کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس کو معمولی مت سمجھے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیان کے بعد وہ چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آتا.
کوئی آدمی کسی مجلس میں پورا چینج نہیں ہوتا ہے، اس کی نیت چینج ہوتی ہے، اس کی سوچ چینج ہوتی ہے. سوچ چینج ہوتی ہے نا، پھر اس سوچ پہ اللہ اس کی لائف چینج کرتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. آپ کہیں گے مولانا آپ بول رہے اور ہم سن رہے، لیکن وہ فرق نہیں پڑ رہا ہے، وہ چینجش نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ آپ کی غلطی نہیں ہے، وہ میری اپنی غلطی ہے. جس انسان کے اندر خود عمل نہ ہو نا، اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. تو میرے اندر عمل نہیں ہے تو آپ کو اثر نہیں ہو رہا ہے. ایک کاش میرے اندر بھی وہ بزرگ کی طرح عمل ہوتا تو میں اور آپ سب اللہ والے ہو جاتے. پیر ذوالفقار صاحب سے لڑکیوں کی ایک جماعت نے درخواست کی، حضرت ہمیں شمائل ترمذی پڑھائیں، اللہ کے نبی کی زندگی آپ پڑھائیں. ہمارے استاد نے بخاری شریف کے سبق میں فرمایا 15 دن بچیوں نے پڑھا اور ساری بچیاں تہجد گزار ہو گئی. اس کی وجہ یہ کہ پیر صاحب کے اندر عمل تھا نا، سب کے اندر عمل آ گیا. پھر ہمارے استاد رونے جیسے ہو گئے، بولے میرے اندر عمل نہیں تھا اسی لیے آپ کے اندر عمل نہیں آیا. تو مجھے وہ بات ابھی یاد آ رہی. اللہ کرے میرے اندر بھی عمل آئے، میں بھی اللہ کا ہو جاؤں اور آپ بھی اللہ کے ہو جائیں. جب نیت ہوگی اللہ کے ہونے کی اور اللہ راضی ہو جائیں گے، موت بھی اچھے آئے گی، زندگی بھی بہتر کر دیں گے. اور کیا چاہیے؟ یہی دو چیز چاہیے. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی چہرے پہ داڑھی رکھیں گے اور قرآن شریف یاد کریں گے. ایک آدمی نے قرآن یاد کرنا شروع کیا، ایک ہی رکوع یاد کیا، انتقال ہو گیا، اللہ اس کو قیامت کے دن حافظوں میں کھڑا کرے گا. ایک ہی رکوع یاد ہوا ہے لیکن حافظ بننے کی نیت کی اس نے. مولانا یہ عمر میں حافظ، یہ عمر میں حافظ نہیں، اگرچہ تو 10 سال تک بعد بھی بنے گا نا تو وہ 10 سال تک رات دن تو قرآن پڑھتا رہے گا. یہ کیا کام ہے؟ فرشتے لکھتے ہی رہیں گے قرآن پڑھ رہا ہے، ظہر بعد قرآن پڑھ رہا ہے، رات کو قرآن یاد کر رہا ہے، فجر میں اٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ عاشق قرآن بنا دے گا. ابھی آپ کے سورت کے ایک دیہات میں ایک شخص 56 سال کی عمر میں حافظ ہوئے، 9 مہینے میں حافظ ہو گئے. قرآن بہت پڑھتے تھے، امام صاحب نے بولا حافظ ہو جاؤ، ہمت نہیں کرتے تھے، ہمت کی، حافظ ہو گئے. 2 سال پہلے میں خود بھی گیا تھا، قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم آئے تھے. قاری صاحب نے درخواست بھی کی کہ اس سال چچا کو تراویح پڑھانے کا موقع بھی دیا جائے. میں بھی دیکھ کے تعجب میں رہ گیا. قاری صاحب بھی بہت خوش ہوئے. وہ تو دل اللہ کے قرآن کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. میں بڑا ہوں، میری عمر بڑی ہے، بھائی اللہ کے قرآن کے سامنے اور ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا ہی نہیں ہوتا، چھوٹے ہی رہتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. خلاصہ یہ ہے جو آدمی جب اللہ کا قرآن یاد کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. وہ تو یاد کرنے کی نیت ہو. ایک مولانا سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا مولانا سنا ہے آپ کا بیٹا 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا. کہنے لگے الحمدللہ مولانا میں 7 سال کی عمر میں حافظ ہوا تھا، میرا بیٹا سورت میں 6 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا. ابھی رمضان کی بات کر رہا ہوں. بولے میں 7 سال کی عمر میں ہوا تھا، میرا بیٹا تو 6 سال کی عمر میں ہو. آپ کے سورت میں ایک بچی 6 سال کی عمر میں حافظہ ہوئی، آپ کے سامنے ہے. جب جلسہ ہوا اور جب وہ پڑھنے کے لیے آئی تو کئی علماء کے آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے پیر نیچے نہیں پہنچ رہے. کیوں؟ اس کی ماں خود حافظہ تھی، اس کی ماں بھی عالمہ تھی، اس کے ابو بھی عالمہ. ہاں جب ماں باپ نیک ہوتے تو بچے نیک ہو جاتے. ماں نے اس کو ناظرہ پڑھا دیا، 4.5 سال کے قریب کی عمر میں حفظ کرانا شروع کر دیا، 6 سال میں بچی حافظہ ہو گئی. اللہ کا قرآن جو جب یاد کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کہتے مجھے تیری ضرورت بھی نہیں، تیرے وقت کی ضرورت نہیں. مولانا میں بیزی ہوں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم، حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم دنیا بھر کے سفر کر رہے، کبھی نہیں کہتے ہم بیزی ہیں. اللہ کے دین کا تقاضا ہے لبیک، اللہ کہتا ہے چلو جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اتنی مدد کروں گا. اور یہاں پورا دن کچھ نہیں کر رہے اور کہتے بیزی ہوں. اللہ کہتے ہیں چل دیکھو میرے دین کے خاطر ہی تو بیزی ہو جاتا ہے، تو دنیا میں فری رہتا ہے، دنیا میں ہی لگا رہے، اسی میں مست رہے. جو اللہ کا نہیں ہوتا اللہ بھی اس کا نہیں ہوتا. اللہ دل کے حال کو جانتا ہے، دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے. انسان کی اپنی طلب کیا ہے؟ ہماری اپنی طلب بھی تو ہو. آپ کو میں نے بتایا تھا سورت میں ایک لڑکی 12 سال کی عمر میں حافظہ ہوئی. اس کی نانی کے دل میں آیا کہ یہ حافظہ ہوئی تو میں بھی ہو سکتی ہوں. نانی نے یاد کرنا شروع کیا، 3 سال میں نانی بھی حافظہ ہو گئی. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب نے ان کی دعا کروائی سورت میں مسجد علی کے پاس. اس کی ماں کے دل میں خیال آیا کہ میری تو بیٹی بھی حافظہ ہے، میری تو ماں بھی حافظہ ہے، میں بھی بن سکتی ہوں. اس کی ماں نے یاد کرنا شروع کیا. لاک ڈاؤن میں الحمدللہ اس کی ماں بھی حافظہ ہو گئی اور میں نے ان کی دعوت کھائی حافظ کی.
بیٹی بھی حافظہ، ماں بھی حافظہ، نانی بھی حافظہ. مولانا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے نیت کر لی، اللہ نے اس پہ فیصلہ کر دیا. ہم تو نہیں ہوئے، آپ نے نیت ہی نہیں کی، شروعات ہی نہیں کی. کسی حافظ صاحب کو کہا ہی نہیں کہ آپ میرا سن لینا. آپ قرآن لے کے بیٹھے ہی نہیں، دکان کھولی نہیں، تو گراہک کہاں سے آئیں گے؟ نفع کہاں سے ہوگا؟ دکان کھولتے، گراہک مال بھرتے تو آپ جوان ہوتے یا بوڑھے ہوتے، اللہ گراہک کو بھیجتا، مال آتا، نفع ملتا. محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، سوچ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی مجھے چائے پینی ہو، میں سوچتا ہوں تو نہیں آتی ہے. مولانا چائے نہیں آ رہی ہے، سوچ نہیں، وہاں جا کے پی لے تو تیرے کو مل جائے گی. اللہ نے دماغ دیا ہے نا، اس کا استعمال کر، 10 روپے دے، چائے لے، پی لے، مزے سے چائے مل جائے گی. سوچ کے کچھ نہیں ہوتا، قدم اٹھانا پڑتا ہے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالے تو ہم بھی حافظ ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں. ایک حافظ ہونے والا ایک ایک آیت 12 مرتبہ 15 مرتبہ پڑھتا ہوگا، پھر دوڑ کرتا ہوگا تو اس کے کتنے قرآن ختم ہو جاتے ہوں گے، اور کتنا اونچا مقام ملے گا حافظ قرآن. پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھیر ٹھیر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا. اور ہر قدم پہ اوپر جنت کا الگ نظارہ، اوپر کی جنت، اوپر کی جنت، اوپر کی جنت، اوپر کی جنت. ابھی قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے، اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں، اتنا بڑا قرآن ہے. اب وہ پڑھتا جائے گا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا، آخری آیت پر پہنچے گا، وہاں اس کا مقام ہوگا. اور ہم سوچتے ہو تو ہوگا اس کا نہیں، ہمارا ہونا چاہیے. اس کی قبر میں ہم نہیں جائیں گے، وہ ہماری قبر میں نہیں آئے گا. ہم حافظ قرآن ہونے چاہیے تاکہ ہمارے ماں باپ کو تاج ملے. نیت کرو، انشاءاللہ قرآن سے عشق کریں گے، انشاءاللہ کم سے کم زیادہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے. اور تیسری نیت نماز ہماری کسی حال میں نہ جائے. میرے ایک دوست ہے، وہ جاب پر لگے آپ کے صورت میں ہی. پہلی شرط کی کہ بھائی ہمارے یہاں گشت کا دن فلاں ہے، میں گشت میں جاؤں گا، اور میں ہر مہینے 3 دن جماعت میں جاؤں گا. 2 شرط. میں نے بولا پھر نماز؟ وہ تو وہ دکان والا سمجھ ہی گیا کہ جو آدمی گشت میں جائے گا، مہینے میں 3 دن جائے گا، وہ نماز میں تو ہر حال میں جائے گا ہی. میں نے بولا پھر آپ کی عزت کم ہو گئی، ویلیو کم ہو گئی، آپ کی تنخواہ کم کر دی، آپ نے اس نے آپ کو منع کر دیا، اس نے آپ کو اپنی نظر سے گرا دیا، آپ نے دین کی بات پہلے ہی رکھ دی. تو بولے نہیں، بھائیوں نے مشورہ کیا اور دوسرے دن مجھے سیٹ جیسا بنا دیا کہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے، کبھی اپنے کو دھوکہ نہیں دے گا، اس کو بڑا آدمی بنا دو دکان میں. مینیجر جیسا بنا دیا. ابھی تو بات کی ہے اور بتایا ہے اللہ میں آپ کا ہوں. اللہ کہتے ہیں اب یہ سب سیٹ لوگ تیرے ہو جائیں گے، اور اگر تو میرا نہیں ہوگا تو پھر ان کی غلامی کرتے رہنا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، سیٹ لوگ بھی اس کے ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی اس کے ہو جاتے ہیں، جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے ہیں. شرط یہ کہ وہ اللہ کا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں نا، اینڈ اچھا کر دیتے ہیں، موت اچھی آ جاتی. اور اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں نا تو اینڈ برا کر دیتے ہیں، اینڈ برا کر دیتے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میری ایک وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی، عجیب باتیں کرنے لگے. میں یہ نہیں کرتا، میں اللہ کو نہیں مانتا. ارے تھوڑا ڈگری تو کیا ملی، اللہ کو ہی بھول گئے. حضرت نے فرمایا اللہ سے ڈرو. بولے تم ڈرو، میں نہیں ڈرتا ہوں اللہ سے. ارے حضرت فرماتے سمجھ گیا کہ دنیا کا نشہ اس پہ چھایا ہوا ہے، اپنی ڈگری کا نشہ اس پہ چھایا ہوا ہے، اپنے عہدے کا نشہ اس پہ چھایا ہوا ہے. لوگ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے موت آنی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اب تو جانے اور اللہ جانے، میں کچھ نہیں کہتا. پکڑ آ سکتی ہے اللہ کی. اس نے بولا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، کوئی پکڑ وکڑ آتی نہیں ہے. حضرت فرماتے میں تو خاموش ہو گیا. تو تیرے راستے میں میرے راستے، ہم کیوں کسی کے عذاب کی بد دعا کی دعا کریں. 6 مہینے کے بعد بہت بیمار ہو گئے وکیل صاحب، جوان ہٹے کٹے آدمی، اور ان کے منہ سے کوئی چیز نکلتی تھی اور اس سے پاخانے جیسی بدبو آتی تھی. بہت حال کا بے حال ہو گیا. حضرت فرماتے میرا بھی بہت دل دکھا. پھر ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ایک بیماری ہے، اس میں منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے اور اس میں ایسی خراب بدبو آتی ہے. حضرت فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کی گستاخی کرتا تھا نا، اسی منہ سے اللہ تعالیٰ ایسی بدبو نکال کے اس کو بتاتا ہے کہ دیکھ جو اللہ دینا جانتا ہے نا، وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے. ابھی تجھے لگ رہا ہے نا میں کچھ ہوں، جب اللہ پکڑیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو گئے، عہدے پہ رکھ کر اس کا انجام، اس کا اینڈ خراب کر دیا. زندگی بھی ایسی ہو گئی، اب موت بھی اتنی خطرناک ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں ایک انسان بندھا ہوا ہے، چلو نا دیکھنے کے لیے.
بھائی انسان بندھا ہوا ہے، جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایک انسان بندھا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں باہر گیا نا تو کتے کی آواز آ رہی تھی، کتے لوگ جو آواز نکالتے ہیں ایسا ہی لگ رہا تھا اندر کوئی کتا ہے، اور میں نے دیکھا تو وہ تو انسان بندھا ہوا تھا۔ مجھے بہت تعجب ہوا، انسان ہے اور کتے کی آواز نکال رہا ہے، عجیب، رسی سے بندھا ہوا ہے اس کو۔ حضرت فرماتے ہیں زیادہ عمر نہیں تھی تو چھوٹے تھے، میں گھر گیا، امی کو بات کی، امی ایسا ہے، میں وہاں، میری امی نے مجھے بہت ڈانٹا، بیٹا وہاں کیوں گیا تھا، وہاں نہیں جانا تھا، جس پر اللہ کا عذاب ہو اور عذاب والی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے، وہ کیا دیکھنے کی چیز ہے۔ امی میں چلا گیا تھا، بیٹا وہ تو بھوکتا ہے، بھوکتا ہی رہے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں بھی خاموش ہو گیا۔ 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا تو وہاں والوں نے بتایا کہ وہی کتے کی آواز زور زور سے نکال کے مر رہا تھا۔ اس وقت میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہ صحابہ کے خلاف بولتا تھا، یہ صحابہ کے خلاف بھوکتا تھا، خدا نے اس کو بھوکتا ہی کر دیا، اینڈ خراب آ گیا۔ جب اینڈ خراب لانا چاہتے ہیں تو زندگی میں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، پھر اینڈ خراب آ جاتا ہے۔ دعا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اینڈ خراب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز، رمضان کے فجر کی نماز جانے لگے اور پتہ چل جائے کہ اللہ ناراض ہے، ہم کو سجدے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہیں ایسا نہ ہو رمضان چلا جائے اور قرآن شریف کی تلاوت چھوڑ۔ اللہ راضی ہوتے ہیں، زندگی سنورتی ہے، موت بہتر ہوتی ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، زندگی میں بے چینی آتی ہے، موت کے وقت بربادی شروع ہو جاتی ہے، نہ وہ سنورتا ہے نہ اس کی فیملی سنورتی ہے، کیونکہ گھر کا وڈیل نہیں بنتا، اس کی فیملی بھی نہیں بنتی۔ گھر کا وڈیل اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کی نسلوں میں حافظ عالم پیدا ہو جاتا ہے۔ سب غلطی ہماری ہے۔ اگر ہم لوگ چینج ہو جاوے، گھر میں جا کے اللہ کے قرآن پڑھنے والے ہو جاوے، سنتوں پہ چلنے والے ہو جاوے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے ہو جاوے، گشتوں میں بیٹھنے والے ہو جاوے، پورا ہمارے گھر کا ماحول 5-6 مہینے میں سب چینج ہو جائے گا، سارے نیک ہو جائیں گے، بچوں کا اسلامی لباس بھی آ جائے گا، مستورات کے اوپر برقع بھی آ جائے گا، تعلیم بھی شروع ہو جائے گی، چین سکون بھی مل جائے گا۔ کیا بات ہے، گھر کا وڈیل اللہ کو جانتا ہے، اللہ نے اس کے صدقے میں سب کو قبول کر لیا۔ ایک وڈیل نہیں بنتا ہے، وہ اور اس کی نسلوں میں سے کئی بغیر توبہ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اچھی موت عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی مبارک رات چل رہی ہے، جمعہ کی رات کو سورہ دخان پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ آج رات سورہ دخان بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور روزانہ رات میں سورہ تبارک پڑھ لینی چاہیے، یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔ اور جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، محبت کے ساتھ، کوالٹی والا۔ جمعہ کے دن غسل، خوشبو لگانا، جلدی مسجد میں جانا، مسواک کا اہتمام کرنا، جمعہ کی سنتوں پر عمل کرنا، جمعہ کی سنتوں کو پڑھنا، کیا کیا سنتیں ہیں ایک ایک سنت کو فالو کرنا، جلدی مسجد میں جانا، ممبر کے قریب بیٹھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جمعہ کے خطبے کو بغور سننا، ایک دم دھیان سے جمعہ کے خطبے کو سننا۔ جمعہ کا دن عیدین سے بھی بڑھ کے ہے، اور 2 خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، زبان سے نہیں، دل سے اس وقت دعا کر لینی 2 خطبے کے درمیان۔ اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو شخص 80 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اس کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ ہفتے میں ایک ہی دن آتا ہے، اس کو 79 بھی نہیں پڑھنا، 81 بھی نہیں پڑھنا، شریعت نے جو چیز جتنی بتائی اتنی پڑھنی۔ 20 رکعت تراویح پڑھائی، 18 بھی نہیں پڑھنی، 12 بھی نہیں، 22 بھی نہیں پڑھنی، جو بتایا وہی پڑھنا ہے۔ آپ ظہر کی 4 رکعتیں 4 ہی پڑھنی ہے، 2 بھی نہیں پڑھنی، 6 بھی نہیں پڑھنی۔ سفر میں ہے، دھیان زیادہ لگ رہا ہے، 4 رکعت پڑھ لوں، نماز نہیں ہوگی۔ شریعت کا معاملہ دھیان پہ اور عقل پہ نہیں ہے، اللہ اس کا رسول جو بتا دے وہی کرنا ہے۔ تو جمعہ کے دن 80 مرتبہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ سالوں سال سے پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ 5-7 منٹ کا وقت بھی گنوا دیتے ہیں، اتنا وقت بھی ان کے پاس نہیں ہے درود شریف پڑھنے کے لیے، اور اتنا بڑا اجر و ثواب کمانے کے لیے، اور مست باہر جا کے چائے پی کے 7 منٹ لگا دیتے ہیں۔ وہ بھائی چائے قربان کر کے یہاں 7 منٹ دے دیتا ہے۔ وہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ
کیا پتہ اس پہ ان کو ثواب ملے گا کہ نہیں، وہ صحیح نہیں پڑھتا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ 80 مرتبہ جلدی میرا پورا کرائیے، میرا دھیان نہیں لگ رہا ہے، ایک بوجھ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، مجھے باہر جانا ہے. ایسا لگتا ہے اس کے انداز سے. وہ محبت سے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ عشق میں ڈوب کے نہیں پڑھ رہا ہے. پڑھنے والے روز 15 ہزار درود شریف پڑھ رہے ہیں، 80 مرتبہ بھی صحیح نہیں پڑھ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہاں 20 مرتبہ ہوتا ہے اور جناب کا 80 مرتبہ ہو بھی گیا. بہت تعجب ہوتا ہے، ہوتا کیسے 80 مرتبہ؟ تیزی سے صاف پڑھنا، کوالٹی والی پڑھنا، عاشق رسول بن کے پڑھنا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 5 منٹ کی جگہ 7 منٹ لگے گی، انشاءاللہ ثواب ملے گا. چائے ہمیں کوالٹی والی چاہیے، کوئی بھی لاڑی پہ چائے نہیں پیتے، جہاں اچھی ملتی ہے وہاں پیتے. کیوں؟ مزہ آئے گا. اللہ کو اعمال بھی کوالٹی والے چاہیے. نیت کرو، انشاءاللہ اچھی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد یا معزو 41 مرتبہ. یہ حدیث شریف میں نہیں ہے، اللہ والوں کا مجرب عمل ہے. جمعہ کے دن، ابھی آئندہ کل جو دن، جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد، اسلامی اعتبار سے سنیچر کو مغرب کے بعد، اور ہمارے انگلش کے اعتبار سے جمعہ کے دن مغرب کے بعد 41 مرتبہ یا معز. اللہ کا نام ہے، اے عزتوں کو دینے والے. یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنی عزت دے گا کہ لوگ تعجب میں رہ جائیں گے. اور ایک عمل روزی میں برکت کا ہے، وہ انشاءاللہ اتوار کے دن مجلس سے اس وقت بتاؤں گا. بڑا زبردست عمل ہے. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک شخص آئے تھے سورت میں، کہنے لگے مولانا یہ میں کرتا ہوں 1 سال سے، بہت بہار میں ہوں. میں نے بولا کیا بہار ملی؟ بولے اسی مہینے میں نے حساب کیا، میں 1.5 لاکھ کماتا تھا، اس مہینے 14 لاکھ روپے کمائے. ایک بھی دن میرا عمل چھوٹا نہیں ہے پورے سال میں. بہار آ گئی ہے زندگی میں مولانا، بہت دے رہا ہے اللہ. میں نے بولا بیٹا یہ تو ابتدا ہے، ابھی تو اللہ بہت دے گا. چونکہ نبی نے صحابی کو بتایا تھا نا، تو یہ پکی بات ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، تجربہ نہیں کیا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو گاڑی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی سنا. تو ایک آدمی جلدی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اس کا مجھے فون آیا، مولانا وہ سنت کے بعد کیا پڑھنا ہے فجر میں؟ میں نے بولا اب یہ کبھی نہیں چھوڑے گا. 14 لاکھ سن لیا نا اس نے. ہمارے یہاں بھی چمتکار کو دیکھ کے نمسکار کرو. انشاءاللہ اس کو اتوار کے دن بتائیں گے. اور کچھ اہم بات بھی کرنی ہے اتوار کے دن رات میں انشاءاللہ. تھوڑی لائٹوں کو بند کرو. اللہ دیکھ رہے ہیں، جمعہ کی رات ہے، ذکر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے. یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے نہیں، ہمیں کرنا ہے. کوئی کرے نہ کرے، اپنی قبر کو یاد کرنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سمجھنا ہے کہ میں قبر میں سویا ہوا ہوں اور قبر میں سناٹا چھایا ہوا ہے. اس وقت کیا کام آئے گا؟ اللہ کام آئے گا. آج موقع ہے ذکر کرنے کا. لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے، اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، ترازو کے پلڑے کو جھکانے والا ہے. اس کو پڑھے بغیر کوئی ایمان والا ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا. وزنی کلمہ ہے. سارے نبیوں کو یہی کلمہ دیا تھا، لا الہ الا اللہ. آگے چینج ہوتا رہا، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ چینج نہیں ہوا. یہ وہ وزنی کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. نظر اللہ پر ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم اللہ کو پکاریں گے. کائنات کا خوبصورت ترین نام ہے لفظ اللہ. یہ نام کسی اور کا نہیں رکھا گیا.
اور یہی نام اسم اعظم بھی ہے. سارے نبیوں ولیوں سارے خزانوں کا رب اللہ ہے. اللہ ہی سب کچھ ہے. اللہ اللہ کرنے والا ہی اللہ والا ہو جاتا ہے. ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا وہاں تک فٹنگ نہیں ہوتی. جب انسان اللہ اللہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو دنیا سے کچھ وقت کے لیے کٹنگ کرتا ہے تب اللہ سے فٹنگ ہو جاتی ہے. اللہ اللہ بولے گا, اللہ کی محبت دل میں آئے گی, زندگی بھی بہتر ہوگی, موت بھی اچھی ہوگی. پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ 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 کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہنے لگے. حدیث شریف میں آنکھوں کو بند کیجئے, دل سے اللہ کو یاد کیجئے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اللہ کی رحمت آ رہی, ہمارے دل میں سما رہی, دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. اللہ آپ ہی حاجتوں کو پوری کرتے, آپ سے ہی مانگیں گے. سنا ہے آپ گنہگاروں کے بھی رب ہیں. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللہ کے سوا ہمارا کون, ہمارے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ. اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے. کوئی گناہ یاد آ جائے سبحان اللہ کے ساتھ, یہ ذکر کی مجلس سے بار بار نہیں ملتی. کون مقبول ہے کون مردود ہے, ہم میں سے کون اللہ کو پسند ہے کون ناپسند ہے, ہمیں کیا معلوم. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. یہ تو جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ, اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر لیجئے ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ۔ ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے 25ویں رات ہے، جمعہ کی رات ہے، تاک رات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اتنی دیر سے آپ کے شاہی دربار میں اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا ہے، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، سب نے ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور میں پیش کر لیا ہے۔ رمضان میں ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں، ہم آپ کی محبت کے فقیر ہیں، گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، گناہ کیسے چھوٹ جائے اس لیے آئے ہیں، نفس و شیطان سے کیسے جان چھوٹے اس لیے آئے ہیں، آپ کا بندے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، بہت سے لوگوں نے بیانوں میں نیت کی ہے، ارادے کیے داڑھی رکھیں گے، حافظ بنیں گے، نمازیں پڑھیں گے، رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے، اب جوانی اللہ پہ فدا کریں گے۔ اے دنیا والوں، اے دوستوں، اے پیسوں کے پجاریوں، اب آپ کی بات میں نہیں آئیں گے۔ اے نفس و شیطان، ابھی تک تیرا ہو کے برباد ہوا ہوں، اب رب کا ہو کے کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب دنیا میں چین سکون دیکھنے والا ہوں، اب بہاریں دیکھنے والا ہوں، اب بار بار دعا کر کے ہر سال حج میں جانے والا ہوں۔ اللہ ان میں جذبے تھے، آپ نے ان کو 53 حج کرا دیا۔ ہم تو یہی کہتے رہے حج بہت مہنگا ہے، آپ نے کہا مہنگا ہے تو تو مت آ، میرے خزانوں پہ نظر رکھ، تجھے بھی بلاؤں گا۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا رمضان میں کئی مالدار رہ گئے، غریب لوگ پہنچ گئے۔ مہنگا لگا نہ جاؤ، میری ذات پہ نظر ہو، آ جاؤ۔ لکھا ہے بار بار حج عمرے کرو غنی بنو، اس کو لگتا ہے کم ہو جائے گا۔ اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ، بہت کچھ لوگوں کو مانگنا ہے، آپ سے کچھ کہنا ہے، بڑی راتیں ہیں، دور دراز سے لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے 15 ملکوں سے یہ مجلسیں سنی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر طلب ہے، ملکوں سے لوگ سن رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اپنی طلب بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں دور رہ کے بھی سن لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں قریب رہ کر بھی محروم ہو جاتے ہیں، مقدر اپنا اپنا۔ اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجیے اللہ سے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، آج کی رات کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اطمینان کے ساتھ اچھا کوالٹی والا آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی پوری رات ہماری مصلی پر گزرے ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات نے یہ مجلسوں کے لیے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان تمام کو اپنے اولیاء کے صفوں میں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔